حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جو شرک شروع ہوا وہ قوم نوح میں اس طرح ہوا کہ اللہ کے نیک بندے تھے جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ان کی اولادوں نے آگے سے ان کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے جہاں بیٹھ کے وہ عبادت کرتے تھے وہاں پتھر رکھنے شروع کیے کہ ان پتھروں کو دیکھیں گے تو بزرگوں کی یاد آئے گی۔ پھر اس سے اگلی نسل آئی، انہوں نے وہ پتھر تراشنے شروع کر دیے۔ اس سے اگلی نسل آئی، انہوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے شرک گریجولی داخل ہوا۔ اچھی طرح سمجھ لیں شرک کسے کہتے ہیں۔ شرک یہ ہوا ہے کہ اللہ نے سب کچھ بنایا، سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے اپنی عطا سے فلاں کو بھی فلاں اختیار، بولو بھائی، دے دیا ہے۔ سارے نہیں، کچھ اختیار اللہ نے اس کو دے دیے ہیں، کچھ اس کو دے دیے ہیں۔ نہیں آ رہی بات؟ یہ والا جو بت ہے اس بت کو بھی نہیں دیے۔ یہ جو بزرگ کو اللہ تعالی نے مثلاً اولاد دینے کا اختیار دیا ہوا تھا، سمجھ رہے ہو؟ لہذا ان بزرگ کے مرنے کے بعد ان کے نام کی صورت بنا کے جب ان کے سامنے ہم جھکیں گے تو اللہ کی عطا سے یہ بزرگ بھی ہم کو، بولو بھائی، اولاد دے دیں گے۔ عین یہی شرک آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک چیز یہ کہ شرک کیا ہے۔ شرک کی تعریف یہ ہے کہ کسی انسان کو خدا کی ذات سے سمجھا جائے، جیسے کہ بعض لوگوں نے بعض ہستیوں کو خدا کا بیٹا یا بیٹیاں بنا لیا، خدا کی ذات سے سمجھا جائے، یا خدا کو کسی کی ذات سے سمجھا جائے، یعنی یہ خیال کیا جائے کہ خدا بھی اصل میں کسی اور ہستی سے صادر ہوا ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اب شرک کہاں ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شرک ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی اس خاص صفت کو کسی مخلوق کے لیے ثابت کیا جائے جو صفت اسی کے ساتھ خاص ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی وہ صفت جو اس کے ساتھ خاص ہے، وہ صفت اگر مخلوق کے لیے ثابت کی جائے تب وہ شرک ہوگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام اسیب یعقوب ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں غفور و رحیم ہوں اور شرک معاف نہیں کرے گا اللہ، تو ایسے کون سے گناہ جو شرک کے اندر نہیں آئے گا؟ کیونکہ اوبیسلی اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو وہ شرک کے اندر آئے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ نہیں، ہر گناہ شرک تھوڑی ہے بیٹا۔ شرک تو یہ ہوتا ہے جو اللہ کی بات بھی مانے اور پھر دوسروں کی بات بھی مانے۔ جیسے فرض کو میں بتاؤں قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اور پھر کہوں حدیث میں یہ کہہ رہا ہے، تو دو باتیں ہوئی نا، اور دونوں باتیں منواؤں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قرآن میں ایک بیوی ہے اور حدیث میں دو بیویاں ہیں، تو میں کہوں دیکھو قرآن میں لکھا ہے ایک، اس میں تو ایک بیوی لکھا ہوا ہے، لیکن کیونکہ حدیث بھی ماننی ہے ہمیں، لیکن حدیث میں دو بیویاں ہیں، تو اب دونوں باتیں میں، تو ایک بات آپ کہیں یار ایک مانوں یا دو مانوں، تو اب آپ کہیں یار قرآن میں تو ایک لکھا وہ بھی ماننی ہے اور حدیث میں دو لکھے وہ بھی ماننی ہے، تو یہ دونوں باتیں آپ ماننا چاہ رہے ہیں جو کہ کانٹرڈکٹری ہے، جو کانٹرڈکشن ہے۔ تو ایسی باتیں ہیں معاشرے میں پھیلی جو قرآن کی بھی بات مانتے ہیں، پتہ نہیں ان کو۔ جیسے صفا مروہ ہے، تو میں نام تو سنا ہوا صفا مروہ، تو کہہ لیں کہ وہ حاجہ دوڑیں گی صفا مروہ میں، یہ کہاں حدیث میں لکھا ہوا ہے، وہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، اور قرآن میں کیا لکھا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کی نشانی ہے، شاعر اللہ ہے، تو اب وہ بھی کہنا کیا صفا مروہ کیا شاعر اللہ ہے، اور پھر آپ کہیں نہیں وہ تو حاجہ دوڑی تھی ان کی بیوی ہیں، بیچ میں دوڑی تھی، دو باتیں ہو گئی ہیں، تو دو الگ الگ باتیں آپ مان رہے ہیں، یہ مانتے ہوئے کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اور یہ حدیث میں لکھا ہے، اور دونوں ماننا ہے۔ تو اس طرح جو مانتے آدمی ہے وہ شرک ہو جاتا ہے۔ یا اللہ نے یہ کہہ دیا اور پھر میں آگے سے اپنی کوئی بات کہہ دوں اور پھر کہوں یہ دونوں ملا کے مانو آپ، تو یہ اس طرح ہے شرک۔ شرک یہ نہیں ہے کہ ہر بات شرک ہو جائے گی، سمجھ، جو اللہ کی بات بھی مانے اور ساتھ میں کسی اور، میری بات بھی اگر میں اپنی بات کہہ رہا ہوں تو قرآن میں نہیں لکھا وہ، اور میں کہہ دوں یہ مان لیں تو وہ بھی شرک ہو جائے گا۔ تو میں جب آپ نے دیکھا جب میں لیکچر دیتا ہوں تو میں بک لسٹ پکڑاتا ہوں آدمی کو، ہال میں جو بیٹھے ہوتے ہیں بک لسٹ ہوتی ہیں، لیکچر کی آیتیں ہوتی ہیں اس میں، تو جب میں آیت پڑھ رہا ہوتا ہوں تو لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور اگر میں کوئی اٹھ پڑھا اپنی طرف سے کوئی بات کروں تو وہ اس میں میچ ہی کری تو آدمی سوال کر لے کہ یہاں تو آپ یہ لکھا ہوا بتا رہے ہیں اور ساتھ میں آپ یہ بتا رہے ہیں، دو الگ بات ہو جائے گی نا، تو وہ ویریفائی کرواتا ہوں میں کہ یہ دیکھیے آپ ویریفائی کر لیں۔ تو یہ اس طرح ہوتا ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں زیادہ تر یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا، صحیح ہے، اور اب ہم بتائیں گے،
جو مروجہ معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ اب میں نے پڑھ لیا ہے، میں سمجھ چکا ہوں، میں بتاؤں گا، آپ سمجھے؟ اب پھر وہ میں کچھ آیت نہیں کوٹ کر اب میں بتاؤں قرآن میں یہ لکھا ہے، فلاں لکھا ہوا ہے، یہ بغیر بتا رہا ہوں، یہ مثال کہ قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے، ہر مسئلے کا سلوشن ہے، مگر میں آیت نہیں بتا رہا کون سی آیت میں کیا بات لکھی ہے. تو ایسے قرآن کے بتانے والے بہت لوگ ہیں، ایسے ہی بس بیٹھ کے بتا رہے ہیں قرآن میں یہ ہے، قرآن میں وہ ہے، کچھ ہے نہیں، بتایا نہیں کیا کیا ہے، اور جب بتاؤ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے تو ناراض ہو جائیں گے. تو بیسیکلی شرک ہوتا ہے کہ اللہ کی بات کو ماننا اور ساتھ میں کسی آدمی کی یا کوئی حدیث کے کسی بھی بات کو جو اسی سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے. جیسے میں نے ان کی بیوی کا، جیسے حوا لے لو، قرآن میں حوا کا نام نہیں ہے، بائبل میں ہے، حدیث میں ہے. تو آپ کہیں یار وہ آدم اور حوا، قرآن میں آدم اور جوڑے کا لکھا ہوا ہے، آپ نے کہا آدم حوا حدیث میں لکھا ہے، وہ بھی ماننی، وہ بھی مانے، حدیث کے بغیر تو قرآن نہیں سمجھ سکتے نا. تو دونوں چیز منوا دی آپ نے، اور دو الگ چیزیں دونوں، اور دونوں چیز منوا رہے ہیں آپ، تو یہ سمجھو شرک ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنی شراکت، جیسے یوں سمجھو جیسے کہتے ہیں نا کہ جیسے دنیاوی مثال دے رہا ہوں، بیوی کے ساتھ کوئی شریک نہیں کر سکتا آدمی. کوئی مرد کہے کہ میری بیوی کسی کے ساتھ بھی بستر میں کسی سمجھ میری بیوی ہے نا، تو اللہ کے ہم سب وہ ہیں غلام. اب اللہ کہہ رہا ہے یہ مانو، وہ کہہ رہا ہے نہیں اللہ تو صحیح کہہ رہا ہے لیکن میں اس کی بھی بات سنوں، شیطان کی سن لوں یا فلانے کی سن لوں، تو وہ اللہ اس کو برداشت ہی کر دے گا. کہتا ہے میں سب سے بڑا سپریم پاور ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں. تو اسی طرح ہم شرک ہو جاتا ہے. تو بہت سی باتیں ہم اللہ کی مان رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ہم شیطان کی مانیں یا کسی اور کی مانیں، تو وہ شرک ہے. اب ایک اللہ کی بات ہی نہیں پتہ مجھے، جیسے ہندو ہے، یہ کرسچن ہے، یہ ایون آپ ہیں، آپ کو بھی قرآن کی ساری باتیں پتہ نہیں ہیں. تو اگر آپ کو غلط بات مان رہے ہیں تب بھی آپ کو پکڑ نہیں ہے آپ کی. جب آپ کو صحیح بات پتہ چل جائے گی قرآن کی، تو شرک جو ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بات اللہ کی پتہ چلے، یہ بھی آپ پتہ ہی نہیں ہے. جیسے زیادہ تر لوگ قرآن نہیں سمجھ رہے تو انہیں پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، تو شرک کیسے کریں گے وہ؟ ہندو کیا ہندو شرک کرتے ہیں، ہندو تھوڑی شرک کر رہے ہیں. ہندو تو مان رہے اپنے جو بھی مورتی کو مان رہے ہیں، وہ ان کو یہ بتایا تھوڑی اللہ کیا کہہ رہا ہے. جب تک اللہ کی بات پتہ نہ ہو، ساتھ میں کوئی اور بات پتہ چلے، وہ شرک ہے. ہندو ایک جاہل آدمی ہے، ہمارے نام کے مسلمان بھی جاہل ہیں جن کو پتہ نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے. تو آپ یہ نہیں کہ وہ شرک کر رہا ہے. اور قرآن میں لگا شرک کو معاف نہیں کرتا ہے جو اللہ کی بات جانتا ہے اور پھر جو غلط بات مانتا ہے. جو نہیں جانتا اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو ہمارے معاشرے بنا رکھا ہندو کو مشرک بنا دیا، ہو کہ مشرک وہ ہیں، یا عیسائی اللہ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، وہ مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ اللہ کو بیٹا کہہ رہے ہیں. صحیح ہے، لیکن کیا انہوں نے قرآن میں پتہ چلا کہ نہیں کہو؟ ایک سمجھ انہوں نے قرآن تھوڑی پڑھا ہوا ہے، خود کو نہیں پتا مسلمان کو، تو وہ بتائے گا کیا؟ تو وہ آدمی جان جب جائے تب اس سے انکار کرے تب ہے. اور وہ بھی چلتے پھرتے نہیں، باقاعدہ سوچ سمجھ کے اسے کتاب پڑھی. ایک دفعہ پہ کوئی کتاب سمجھ نہیں آتی، دنیا کی کوئی کتاب سمجھ نہیں آتی، ایک دفعہ پڑھنے سمجھ میں آ گئی. تو بار بار پڑھنے سے چیز سمجھ میں آتی ہے. تو پھر جب پتا یار میں اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہوں عیسیٰ کو، عیسائی سمجھو میں تو غلط کہہ رہا ہوں، تو پھر وہ سمجھو وہ ہے مشرک. ٹھیک ہے.